رمضان 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 میں بول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. رمضان 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 میں بول۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم 8واں روزہ جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور 8ویں سحر میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ 1441 ہجری رمضان المبارک چل رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کرن ناز۔ ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کا موضوع کچھ بہت ہی ہم سب سے بڑے ریلیٹڈ موضوع ہے آج کا کرن۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے، کیونکہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہیں کہ پورے سمندر کو، دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور آسمان کو اگر وہ ورق بنا دیا جائے جس پہ لکھا جائے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رحم کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں۔ زمین و آسمان کا علم سکھانے والا وہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمانے والے ہیں، وہی حفیظ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان ساری صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم
ان ناموں سے پکارتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہر شے میں موجود ہے، ہر چیز کا خالق ہے وہ، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارا کل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز انسان کو سکھائی ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کرنے لگا، آگے بڑھنے لگا، اور اس ترقی اور آگے بڑھنے کے سفر میں وہ اپنے خالق کو بھول گیا اور خود کو چیزوں کا خالق سمجھ بیٹھا، اس غلط فہمی میں آ گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا، ہر جگہ ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے ہر عمل کی پکڑ ہونی ہے۔ کرن، درست فرمایا آپ نے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور اللہ ناظر بھی ہے، تو اللہ حاضر ہے، یہ تو ہمیں ہر چیز سے محسوس ہوتا ہے، ہر شے سے محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں، ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہی ہے کہ جس نے ہمیں اتنی کم از کم استطاعت بخشی کہ ہم اپنے ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ہم اپنی زبان ہلا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی ناک سے سونگھ سکتے ہیں۔ یہ تمام اعضاء جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر شے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ ناظر ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ مالک ناظر بھی تو ہے؟ وہ مالک ہمارا ایک ایک کیا ہوا عمل، وہ چاہے ہم تنہائی میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں، وہ سب کچھ مالک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک ہے جس پہ ناظرین آج ہم گفتگو فرمائیں گے، ہمارے علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، محمد فاتر ان کا نام ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ فاتر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نعت کا آغاز کیجئے اور پھر اس کے بعد ناظرین ہم بریک پر جائیں گے۔ جس سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین، سے کہتے ہیں انبیاء کے بول، اور آج انبیاء کے بول میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج کا واقعہ، اس کی جانب بڑھتے ہیں، آج شامل کریں گے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط باد صدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت ناظرین شہر آباد تھے۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار اور حسین نمونہ تھے۔ باغات کی کثرت تھی، اسی وجہ سے قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور، تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر ناظرین شیطان حاوی ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور فرما رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کرنے لگے۔ ابلیس نے کہا کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کبھی کوئی خیال نہیں گزرا تھا۔ لمان الحفیظ، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 80 اور 81 میں کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔
حضرت لوط اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے۔ قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فقریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط کے ساتھ بھی سختی کا رویہ برتنے لگے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت لوط مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جاتی رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل سے یہ دعا فرمائی، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ پھر ناظرین، پھر آگے سننے کا مقام ہے، دیکھنے کا مقام ہے کہ پھر کیا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آسمان سے اترے اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے۔ یہ تمام فرشتے بہت خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 9 عمر لڑکوں کی موجودگی کا سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی ناظرین دل سوزی کے ساتھ ان کو سمجھانا شروع کیا، ایک بار پھر تبلیغ کا عمل شروع کیا، لیکن یہ قوم باز آنے والی نہ تھی، نہیں آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر ناظرین رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں اور خبردار کوئی اس بستی کو پیچھے پلٹ کر مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ اس بستی سے چلے گئے۔ اور پھر ناظرین اگلی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو ایسے عذاب سے بچائے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گرتے رہے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ رب العزت نے ناظرین انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر میں رہنے والے کوئی بھی جاندار، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ بھی اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا پھر بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے ناظرین 420 میٹر یعنی 1378 فیٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین یا یوں کہہ لیجئے حد سے زیادہ بد ذائقہ اس کا ذائقہ ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے سرسبز و شاداب
खूबसूरत ज़मीन हुआ करती थी, ज़रख़ेज़ ज़मीन हुआ करती थी, आज बंजर और सहराई ज़मीन में बदल चुकी है और ये एक ऐसा मकाम बन चुका है जहाँ ज़िंदगी कभी पिनप नहीं सकती। तो ये हाल होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज करने वालों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अज़ाब मांगने वालों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपने अज़ाब से महफूज रखे और हमें वो करने की हिदायत अता फ़रमाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता है। रमज़ान 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 में बोल। रमज़ान 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 में बोल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में, सहर नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं हम तमाम लोग। और क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 8वां रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं, अशरा रहमत नाज़रीन। अब इसके सिर्फ मज़ीद 2 रोज़ ही बाकी रह गए हैं, तो जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें लूट लीजिए। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, इमरान बशीर साहब भाई आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ, आगा मिनहाज आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो उलमा कराम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हमारा एतक़ाद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ये कि मालिक हर जगह मौजूद होता है। जब हमें कोई परेशानी हो या जब कोई जुल्म हो रहा हो, जब कोई बात हो रही हो, तो फ़ौरन हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, अल्लाह हाज़िर है। एक और जुमला जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है। तो नाज़रीन ये सोचने की बात है कि हम अमूमन ये बात करते हैं, अमूमन ये बात कहते हैं कि अल्लाह हाज़िर भी है, अल्लाह नाज़िर भी है। यानी हाज़िर तो है लेकिन नाज़िर कैसे है, नज़र कैसे आ रहा है? तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये तो हमारा ईमान है, ये तो हम जानते हैं कि हर शय में अल्लाह की वहदानियत का हमें एहसास होता है, मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है, लेकिन नाज़िर कैसे है? और अगर हम नहीं देख सकते तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह नाज़िर है? तो यहाँ पर मेरे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं और इस जुमले का मकसद और इस जुमले की हकीकत और इसकी अहमियत के बारे में आज हम बात करते हैं कि अल्लाह हाज़िर तो है, अल्लाह नाज़िर कैसे है। इमरान भाई आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु तमाम ऐबों से पाक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने मुतालिक ख़ुद कुरान में फरमाते हैं, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इब्तिदा में देखें तो अल्लाह, इंतहा में देखें तो अल्लाह, ज़ाहिर में देखें तो अल्लाह, बातिन में देखें तो अल्लाह। हदीस पाक में आता है हुवल अव्वल, वो ऐसा अव्वल है फ़लैसा क़ब्लहु शै, कि उससे पहले कोई नहीं। हुवल आखिर फ़लैसा बअदहु शै, इंतहा में देखें तो उसके बाद कोई नहीं। हुवा ज़ाहिर फ़लैसा फ़ौक़हु शै, ज़ाहिर में देखें तो उससे ऊपर कोई नहीं। हुवल बातिन फ़लैसा दूनहु शै, बातिन में देखें तो उससे अंदर कोई नहीं। एक मरतबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अम्मा जान से सवाल किया कि अम्मा जान, मेरा रब कौन है, यानी मुझे पालने वाला कौन है, तरबियत करने वाला कौन है? तो माँ ने कहा मैं तेरी तरबियत करने वाली हूँ। कहा आपका रब कौन है? कहा तुम्हारे बाबा। कहा उनका रब कौन है? तो कहने लगी कि नमरूद। तो फिर आगे चले, वहाँ तो सारी अल्लाह की सिफ़ात खुली हुई थी कि अल्लाह हाज़िर भी है, अल्लाह नाज़िर भी है, अल्लाह क़ादिर भी है। कहा नमरूद का रब कौन है? कहा बेटा बस इससे आगे नहीं जाना। कहा ना माँ, जैसे मेरे से सिलसिला शुरू हुआ, आप तक पहुंचा, आपसे शुरू हुआ, बाप तक पहुंचा, बाप से शुरू हुआ, नमरूद तक पहुंचा, तो ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि 7वें पारे के अंदर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी सितारों को देख रहे हैं तो कह रहे हैं फ़लम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। सितारों को देखा, कहा ये चमकती हुई चीज़ और बड़ी ऊँची चीज़ है, ये मेरा रब है। फ़लम्मा अफ़ला, जब वो सितारे छट गए तो क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं इन छट जाने वालों से प्यार नहीं करता, मैं तो उससे प्यार करूँगा जो हर वक्त हाज़िर भी हो, नाज़िर भी हो, जो हर जगह मौजूद हो। सितारे तो गुम हो गए,
اگلے دن فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، اگلے دن سورج کو دیکھا تو پھر کہا میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ نظر کہتے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھنا، تو اللہ جل جلالہ میرے آپ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری ذاتوں سے بھی، ہم سے جتنا عمران کی ذات عمران کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ میرے شہرگ سے قریب، شہرگ سے بھی زیادہ قریب، جس کو قرآن میں یوں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اشارہ کی بات فرمائی جو آپ فرما رہی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہاری ذاتوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ تو جیسے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو پیدا کرنے والے وہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ہر جگہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو ایسے معجزات عطا فرمائے، اپنے اولیاء کو ایسے معجزات، صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو ایسے معجزے کرامتیں عطا فرمائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ریاست پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر کئی 100 میل دور حضرت ساریہ کو فرما رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ آپ پہاڑ کی طرف رخ کیجئے۔ ادھر رخ کیا تو دشمنان اس طرف سے آ رہے تھے، دشمنان اسلام، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی عام انسان کو، اپنے خاص بندے کو کوئی صفت عطا فرما دے۔ باقی اسماء حسنہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور میں یہ درخواست کروں گا آغا منہاج صاحب سے بھی کہ جہاں ہم اتنے وظائف ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے گزارش ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اسماء حسنہ پڑھ کر دعا مانگ لی جائے، وہ دعا رد نہیں۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا۔ تو اسماء حسنہ اس میں اللہ کی ساری صفات موجود ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الی آخرہ۔ تو ان ناموں کو پڑھنا، ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو نام ہیں ان کو پڑھنا، اس کے صدقے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ہر جگہ ناظر بھی۔ درست عمران بھائی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور ہماری اوقات حیثیت ہی کیا کہ ہم اس پر سوال بھی اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اللہ تو ہمیں اس مقام پر بھی دیکھ رہا ہے جہاں ہم خود کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں اس طرح بھی دیکھ رہا ہے جہاں ہم خود کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر ہم اللہ رب العزت کو کیسے دیکھیں؟ ہر شے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو میں اس چیز کو ذرا چاہ رہی ہوں کہ یہ میسج آج ناظرین تک پہنچے کہ ہم کیسے ایک چھوٹے چھوٹے ذرے میں بھی اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا نازک، باریک، لطیف اور اہم سوال کیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس پر جتنی گفتگو ہم کریں ہماری فکر کی وسعتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو حوالوں سے آپ دیکھیں، ایک اس کی ذات اور ایک اس کی صفات۔ ہمیں احادیث میں اس کی ذات پر غور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذات پر کیوں؟ اس کی ذات کو پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم اپنی فکر، استعداد اور اپنی کیپیسٹی وائز اس مقام پر ہیں ہی نہیں کہ اللہ کی ذات میں سوچ کر ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ لیکن علامہ صاحب، صرف آپ کی بات میں ہی میرا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں ہر جگہ تحقیق اور مشاہدے کی بات کی ہے۔ جی میں وہی آپ کو سوال ہی دے رہی تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ میری پہچان کی جائے تو میں نے دنیا کو تخلیق کیا۔ جی میں عرض کر رہا تھا نا، دو چیزیں، ایک اس کی ذات، چونکہ ہم خوگرے پیکرے محسوس ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں،
चखते हैं तो ज़बान से चखते हैं, सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, और किसी चीज़ को महसूस करना चाहते हैं तो हाथों से महसूस करते हैं। यानी ये जो हमारे हवासे खमसा हैं ये मादी हैं, अल्लाह मादी नहीं है। दुरुस्त। इन मादी चीज़ों और असबाब के ज़रिए से गैर मादी चीज़ों का इदराक मुमकिन नहीं है। बात वाज़ेह हुई? मसलन हवा मादी है, इसलिए जब हवा के थपेड़े लगते हैं तो आदमी महसूस करता है, लेकिन अक्ल मादी नहीं है। अक्ल को आप इन हवा से खमसा के ज़रिए से महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात इसलिए इस मादे से मावरा है। जब आप उसकी सिफ़ात की तरफ आएंगे, जैसे भी मौलाना ने फरमाया, उसके जो अस्मा और सिफ़ात हैं कुरान करीम में या अहादीस में 99 बयान हुए हैं, लेकिन जंग बदर या ओहद के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुआ नाजिल हुई, जिसको हम दुआए जौशन कबीर कहते हैं, और हम रमज़ान मुबारक में आम तौर पर ये दुआ पढ़ते भी हैं। इस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला की 1000 सिफ़ात को बयान किया गया है, 1000 सिफ़ात को। लेकिन क्या इन 1000 सिफ़ात में अल्लाह की सिफ़ात ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लामहदूद है, वो लामहदूद है। जब इंसान उन सिफ़ात को पढ़ता है ना, तो उसके बाद इंसान अपने अंदर एक नई चेंजिंग और नई फीलिंग महसूस करता है, बिल्कुल नई दुनिया महसूस करता है जब उन सिफ़ात को पढ़ता है। अब आते हैं हाजिर और नाजिर के हवाले से। यानी यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि अल्लाह की शनाख्त का ज़रिया उसके सिफ़ात हैं। उन सिफ़ात के ज़रिए से हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह की शनाख्त कर सकते हैं, उसकी ज़ात के मुताबिक नहीं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जितनी हमारी ज़रफ़ियत और हमारा बर्तन है। अब जब आप इससे अगले मरहले में दाखिल हुए तो ये देखिएगा, जैसे आपने अभी नाज़िर और हाजिर होने की बात की। हाजिर होना यानी हर जगह अल्लाह है, इसको कहते हैं हाजिर। नाज़िर का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं, नहीं, ये नहीं है। ये है कि वो हर चीज़ को देख रहा है, ये नाज़िर होना है। अब आप हाजिर और नाज़िर के मानी अगर देखें तो इस एतबार से आप ये महसूस करेंगे कि कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कलाम किया और अल्लाह ने कोह तूर से हज़रत मूसा से कलाम फरमाया, तो हज़रत मूसा के सवाल के जवाब में फरमाया कि लन तरानी या मूसा, ए मूसा तू कभी भी मुझे नहीं देख सकता। मौलाना तशरीफ़ फरमा है, अरबी अदब के किसी भी माहिर से आप पूछ लें, वो जब इसकी तशरीह करेगा तो कहेगा ये जो लाम और नून है, लन तरानी, तरानी यानी देखने के माने में, लन यानी ना, नहीं, ये जो ना है लन, ये नफ़ी अबद के माने में है, यानी क़यामत आ जाएगी लेकिन ये काम हो नहीं सकता। तो अब चाहे ये दुनिया चाहे वो दुनिया, अल्लाह देखने की चीज़ नहीं है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं तो अल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ। इन आँखों से दीदार हो नहीं सकता चूँकि हम मादी हैं। यहाँ पर फिर बाज़ लोग सवाल करते हैं कि भाई वो जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब कौल है कि आपने फरमाया कि मैं उस रब की कैसे इबादत करूँ जिसको न देखूँ, तो इसका क्या मतलब है? तो उसी की तशरीह में आगे आपने फरमाया कि मैं इन आँखों से नहीं, इन आँखों से देखता हूँ, दिल की आँखों से। ठीक? अब जब आप खुद कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान का लन तरानी या मूसा, ए मूसा तू कभी भी मुझे देख नहीं सकता। अब कुरान ही में देखिए कि इन्नल्लाह, वो जो आयत है उस वाली, अब आयत मेरे जहन से उतर गई, वहुव युद्रिकुल अबसार ला तुद्रिकुल, हाँ, ला तुद्रिकुहुल अबसार। अबसार बसर की जमा है, बसर आंख के माने में है, कोई आंख उसको नहीं देख सकती। ला तुद्रिकुहुल अबसार, देखना और दर्क करने में फ़र्क है। इदराक किसी चीज़ की तह तक जाकर समझने के माना में है। कोई आंख चाहे कहीं हो, किसी की हो, अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती। वहुव युद्रिकुल अबसार, वो तमाम आंखों को देखता है और उससे वाकिफ़ है। यानी एक उस आयत में और एक इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अल्लाह देखने की चीज़ नहीं है। आप देख नहीं सकते इन आंखों से, हाँ, इदराक कर सकते हैं दिल की नूरानियत के ज़रिए से। दुरुस्त। और फिर इसीलिए आप रूहानियत के उस लेवल पर, उस दर्जे पर पहुंच जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिल की आंख से आप देख सकें। अब आप जब इसी दुनिया के अंदर
یہ جو اللہ کی قدرت کے تخلیق کے فیض کے مظاہر ہیں، ان میں آپ کسی ایک چیز پر بھی غور کریں، اللہ نظر آتا ہے۔ آپ یہاں جو اس اسٹوڈیو میں یہ جو آپ کی لائٹنگ ہے، لائٹنگ دیکھ کے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی ہے جس نے یہ لائٹنگ کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک آ گئے اور آپ نے دیکھا بھی یہ سب کچھ خود بخود زمین سے اگ آیا اور یہ بن گیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک میز اگر تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہو تو فوراً آپ کہتے ہیں کسی نے ہٹائی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پیچیدہ عالم جس کے ابھی ایک ذرے کا علم بھی انسان حاصل نہیں کر پایا اور اس کی گہرائیوں میں جا نہیں سکا، ابھی صرف یہ جو 5 فٹ 5.5 فٹ کا بدن ہے، اس بدن کے اسرار و رموز انسان پر ابھی واضح نہیں ہے، چاہے کہ اس پورے عالم کے اسرار و رموز اس پر واضح ہو گئے۔ جہاں انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنے اس 5.5 فٹ کے بدن کے اسرار و رموز سمجھنے سے اب بھی قاصر ہے، جب وہ چاند پر پہنچ چکا ہے، سیاروں کی سیر کر چکا ہے، تو پھر وہ اس کائنات کے خالق کی ذات کا ادراک کر سکے، کیسے ممکن ہے؟ درست۔ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے رب کو؟ اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کی تخلیق کے ذریعے سے۔ جب ہم ارد گرد دیکھیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا یہ سارا عالم جو کہ اتنے نظم کے ساتھ ہے، کہیں بے نظمی نہیں ہے اللہ کے اس نظام میں۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن کرتی ہیں تو اس رمضان ٹرانسمیشن کو ایک ترتیب سے کرتی ہیں، ایک ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، ٹائم دیکھا جاتا ہے، اور ہر کام کے لیے 2-3 بندوں کی ٹیم موجود ہے اور وہ منظم کرتے ہیں، کہیں تھوڑا سا اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے یہ پورا نظام خلقت، جس نظم کے ساتھ رواں دواں ہے، اس پورے نظام خلقت کے پیچھے کوئی عقل نہ ہو، کوئی تدبیر نہ ہو، کوئی ذات نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، ورنہ اگر عقل ہے تو ہر عاقل آدمی چاہے موحد ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کی عقل اس کا سب سے بڑا رہنما ہے، اور عقل کہتی ہے کہ اس پورے عالم کی تدبیر کے پیچھے ایسی مدبر ہستی ہے جس کی تدبیر میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے اللہ کے حاضر ہونے کو، ناظر ہونے کو، تو آپ محسوس کریں گے یہ جو ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ابھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف 10 سیکنڈ بعد آپ کیا سوچیں گی؟ کرنا دور کی بات ہے، سوچیں گی کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ نہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ میں 5 منٹ بعد کیا بات کر رہا ہوں گا، میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ جہاں آدمی اتنا مجبور ہے کہ اس کو اپنے بارے میں اور اپنے فعل کے بارے میں مستقبل کے اگلے 5 منٹ کا علم نہیں ہے، تو وہ خود بخود اپنے عجز، اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے، اور پھر اس قدرت مند رب کے وجود کا اعتراف کرتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آپ نے جو خوبصورت بات کر کے اس ٹاپک کو پہلے ہی سوال میں کھول کے رکھ دیا نا، کہ دل کی آنکھ جس سے اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک شے میں ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، سب ہر ایک مقام پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا معلوم ہوتا ہے، پتہ دیتی ہے۔ عمران بھائی، اس میں میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تشریح میں مفسرین نے لکھی ہے کہ محسوس کرنے کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیت اکثر ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہماری راہ میں اپنے آپ کو کھپائیں گے، جہاد کریں گے، تبلیغ کریں گے، اپنی جان و مال کو لٹائیں گے، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ آخر میں فرمایا وان اللہ لمع المحسنین، ہم محسنین کے ساتھ ہیں۔ یہاں لمع المجاہدین نہیں فرمایا۔ محسنین کی تشریح، صفت احسان کی تشریح جو مفسرین نے فرمائی ہے، وہ یہی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ محسوس کرنا، جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ کیسے ہم محسوس کریں گے، تو اس کی تشریح میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ صفت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی صفت تو حاصل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظری، اللہ میرا ناظر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنا تو حاصل کرو۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
انہوں نے اس کی تشریح میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمان لگے کہ انتعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت، نماز نہیں خالی، مسلمان کی عبادت 24 گھنٹے چلتی ہے، ہمارا کھانا پینا۔ وہ غالباً قبلہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم ہر کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کرتے ہیں تو ہمارے 24 گھنٹے ہی عبادت ہے۔ تو اس میں 24 گھنٹے حکم کیا دیا گیا کہ انتعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت یوں کرو، 24 گھنٹے یوں گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تمہیں یہ صفت نصیب نہیں ہوتی، اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں یہ صفت اگر نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو اللہ سے مانگو کہ تمہیں وہ یہ صفت عطا فرما دے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صفت ہمیں چلتے پھرتے، جو بندہ اس صفت کو بار بار تذکرہ کرے گا کہ میرا اللہ حاضر ہے، میرا اللہ ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی قسم آج کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، کتنا محتاط ہم گفتگو کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم گھبراتے ہیں، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، کاش کہ ہمیں یہ صفت اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہر قسم کے گناہوں سے ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع ماشاءاللہ لے کر آئے، سابقہ دنوں کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ جس کی امت کو ضرورت ہے۔ آج ہر چیز سے ڈرا جا رہا ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرا ہی نہیں جا رہا۔ تو میں جو رب سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی ہے۔ آج اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی چونکہ صفت دل میں اتری ہوئی نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہر کام کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اس لیے اس صفت کو بار بار مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اس وظیفے کو ضرور کیا کرو اللہ، اور فرماتے تھے کہ تمہیں اللہ اس کی برکت سے وہ برکت عطا فرمائے گا کہ تمہاری سوچ ہوگی اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناصری، اللہ ناظری، اللہ معیہ، کہ اللہ میرا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ میری نصرت کرنے والا ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، یعنی حاضر و ناظر، یہ ناظری بھی لفظ بیچ میں لایا گیا، اور اللہ معیہ، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو یہ تصور ہوتا ہے، باپ کے ساتھ جاتا ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ ہیں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عمران بھائی مجھے اندازہ ہے کیونکہ آپ ہمیں آغاز سے پہلے ہی آج کہہ چکے ہیں کہ آپ نے جانا ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے، میں بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کر رہی ہوں، پھر میں آغا بھائی کی جانب جاؤں گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے، ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، عذاب تو خیر جو اللہ رب العزت کا عذاب ہے اور جس کا آج ہم انشاءاللہ قصص الانبیاء میں بھی تذکرہ کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ جو اللہ رب العزت کے عذاب کی ہم بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو ہم اپنے اوپر عذاب کہہ لیتے ہیں، جو مالک کی آزمائش ہوتی ہے، جب وہ ہم پر آتی ہے، جب وہ پریشانی ہم پر آتی ہے تو فوری طور پر ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جب ہم کسی پریشانی میں اللہ کی صفات کو فوری طور پر یاد کرتے ہیں تو ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ کیوں یاد نہیں کر لیتے کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، ان خلوت کے مقام پر کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور ہم کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو اگر جاننا ہو تو اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جائے اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اور علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم سب کے سب بے لباس ہو جائیں، ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں، کیا فرماتے ہیں دفن کرنا چھوڑ دیں۔ جی تو وہی بات میں آپ سے یہی کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ چیز سوچتے کیوں نہیں، کسی آزمائش سے پہلے ہی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، کیا استغفر اللہ کیا دل مردہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے رب ذوالجلال۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی نحوست نے دلوں پہ زنگ لگا دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان ہذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کے لگنے سے، ایسے دلوں کو بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کا جلا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اس کو درست کرنے کا؟
تو آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کی حقیقت عطا فرمائیں گے اور تمہیں قوت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ امی جان کو کوئی ایسا عمل بھی ہے، یہ اللہ کے محبوب سے سوال کر رہی ہیں امی جان، کہ انسان شہید نہ ہو اور شہادت شہداء کے قدموں میں اس کو بھی جگہ مل جائے، شہداء کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ موت کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یاد کرے گا یا پورے دن میں 25 مرتبہ کہ اے اللہ میرے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت دے، کیونکہ میں نے وہاں تیرے پاس حاضر ہونا ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت عطا فرما دے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء والی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ ہم کرتے رہیں گے تو ان آزمائشوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ اور وہی آپ والی بات کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا، جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے کہ میری اپنی طرف سے کیا عذاب آ گیا، یہ ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کی قرآن پاک کی آیت ہے بالکل واضح، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تم تک آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔ بلکہ سورۃ الروم میں اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فساد برپا ہو رہے ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی تو کمائی ہے۔ قابیل نے جب قتل کیا حابیل علیہ السلام کو جو ہدایت پر تھے، تو پوری کائنات میں تفسیر جلالن میں لکھا ہے کوئی ایک کانٹا بھی نہیں تھا، ایک کانٹا بھی، پوری کائنات میں کڑوا پانی نہیں تھا اور ہر چیز ایک دوسرے سے محفوظ تھی۔ ایسے ہی جب اچھے حکمران آتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر امن کا نظام قائم جب ہو گیا تو ایک آدمی کے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو جب لے گیا تو وہ ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ پوچھا یار تیرے پاس اتنی ہزاروں بکریاں تو کیوں رو رہا ہے ایک بکری کے جانے پہ؟ تو روٹین کی چیز ہے۔ کہا نا میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، یہ پکی بات ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کی حکومت تو ایسے عادل انسان کی اور بیڑیا بکری کو کھا جائے کیسے ہو سکتا؟ تو آج ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہی ہماری بات کہ اس وقت ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ جب آزمائشیں آ جاتے ہیں تو اس کو عذاب کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جیسے کل ہم نے غیبت سے سب نے توبہ کی اور مجھے بڑے میسیجز آئے دوست احباب کے کہ آپ بڑا اچھا، ہماری جو بہن ہیں فہیم بھائی بڑا اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں لوگوں کو توبہ، تو آج ہم کم از کم اس چیز سے توبہ کریں کہ جو ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، آج کے بعد ہم نے کسی سے نہیں ڈرنا، ادب ہارے کا کرنا ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ تصور باندھنا، نہ کیمرے سے ڈرنا ہے نہ کسی ادارے سے ڈرنا ہے، ہم نے ڈرنا ہے تو اللہ سے، کیونکہ ادارے تو ہر جگہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو باقی سارے جو ڈر ہوتے ہیں وہ پھر اللہ اپنی ذمہ پہ لے لیتا ہے۔ جی اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، کچھ صحابہ اکرام تھے، تو راستے میں ایک چرواہا ملا اور اس کو کہا کہ بکری کا بچہ کا دودھ ہمیں یہاں کم از کم دے دو۔ دودھ دیا تو کہا ایک بکرا، ایک جانور ہمارے لیے ذبح بھی کر لو، تو کہنے لگا مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو آگے سے فرمانے لگے کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مالک نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ، یہ ایک چرواہے کی سوچ تھی۔ دعا کریں کہ اللہ یہ سوچ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ عطا فرمائے، عوام کو بھی عطا فرمائے، پڑھے لکھوں کو بھی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات فرما رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ آج ہم باتوں کی حد تک جو بھی موضوع دے دیں، میں 10 گھنٹے کہیں گے آپ اس بات پہ گفتگو کر لوں گا عملی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ بالکل، کیونکہ اب اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو ہم آج انشاءاللہ جلدی آپ کو ہم رخصت کر دیں گے، لیکن کل انشاءاللہ آپ سے ہم دعا کروائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
آغا بھائی آپ کی جانب آ رہی ہیں اور اس اسنا میں میرے کو اینکر فہیم آپ بھی واپس آ چکے ہیں, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ٹائم آپ نے لگا دیا, علماء کرام کی زبردست گفتگو یہاں پر چل رہی تھی. میں آج بڑا ہی شرمندہ ہوں اس بارے میں. آپ سے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. علامہ صاحب عمران بھائی جا چکے ہیں, ورنہ ان سے بھی معذرت میں نے راستے میں خیر کر لی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بڑا ہی قلیل ہوتا ہے, تو کچھ ایسے ضروری کام بھی ہو جاتے ہیں, وہ دیگر ذمہ داریاں بھی ادارے نے دی ہوئی ہیں, تو ان کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے وہ چھوٹا موٹا ایک وقفہ بن جاتا ہے. لیکن میں اب الحمدللہ یہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے. میں نے سوچا تھا کہ بہت ساری باتیں کریں گے, لیکن یقیناً کرن نے اسے مجھ سے بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے دیا ہوگا. لیکن بالکل اس کم وقت میں ہم نے آپ کی کمی کو ضرور محسوس بہت کیا. شکریہ, بہت آپ کی شکریہ. جانب آغا بھائی کیونکہ آغا بھائی ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں, میرے پاس آتی ہی نہیں ہیں, دیر کر دیتی ہیں, تو میں ہی شروع کرتی ہوں. آغا بھائی صدیق صاحب کا میسج ہے, نور بی بی ان کی والدہ کا نام ہے, یہ کہہ رہے ہیں دعا کی قبولیت کا وظیفہ بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کی قبولیت کے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ دل سے دعا مانگی جائے, پروردگار کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, ہماری شریعت مطہرہ میں بھی ہے, کبھی بھی بے رغبتی کے ساتھ دعا مت مانگا کرو. دعا ہمیشہ رغبت کے ساتھ, یقین کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جب بھی ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کرنی ہے. تو کوئی بھی دعا بغیر درود پاک کے مقبول نہیں ہوتی, ہر دعا کے آگے اور پیچھے درود پاک پڑھنا لازمی ہے. اچھا, دعا کی قبول نہ ہونے کے پیچھے رزق حلال کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر انوالو ہوتا ہے. کیا ہماری رزق حلال, کیا ہماری آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ جائز ہیں؟ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور کثرت کے ساتھ, مطلب آنکھیں بند کر کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم, یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے کسی قدرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اپنی جائز معاملات کو, جائز دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منوانے کے لیے اپنی آنکھوں کے اندر آنسو بھی لانے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے گا. اور دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. پہلا یہ کہ جب آپ نے جس وقت جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی. نمبر 2, کوئی بہت بڑی مصیبت, کوئی پریشانی آنے والی تھی وہ ٹل گئی. اور تیسری یہ کہ بروز محشر کے لیے, آخرت کے لیے آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ اسٹور کر دی گئیں, کہ جب مرنے کے بعد جب وہاں پہنچ کے جب نیکیوں کے انبار دیکھے گا تو وہ پوچھے گا یا رب العالمین یہ کس کے ہیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ جو دعائیں تم نے مجھ سے دنیا میں مانگی وہ میں نے تمہیں اس وقت عطا نہیں کی, وہ میں نے یہاں کے لیے اسٹور کر دی, ذخیرہ کر دی. تو کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو, ساری دعائیں میری یہاں کے لیے. بڑی زبردست بہترین. آغا صاحب نے بات کری, دعا کی بات آپ کر رہے ہیں. دعا کے لیے علامہ صاحب میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. کچھ ایسی سوچیں موجود ہیں معاشرے میں, جیسے ہم کوئی بات کر دیتے ہیں اور وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ارے کاش یہ مانگ لیا ہوتا, ارے کاش گھر مانگ لیا ہوتا, کاش دولت مانگ لی ہوتی. ایک تو یہ عقیدہ کیا رکھنا درست ہے. دوسرا یہ کہ ٹوٹتے تارے کو کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے کوئی دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے. پوری رات لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو چھتوں پر بیٹھے ہوئے صرف ٹوٹتا تارا جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ کس قسم کے عقائد جو ہیں وہ بنائے ہوئے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ قرآن کریم میں بالکل واضح انداز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے رسول ان سے کہہ دیجیے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں ان کی کوئی بات نہ مانتا. یعنی دعا اللہ سے بات منوانے کا ذریعہ ہے, اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا ذریعہ ہے. دوسری آیت, ادعونی استجب لکم, تم لوگ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تیسری آیت خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی قریب, میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب, مان لیتا ہوں, قبول کر لیتا ہوں جب کبھی تم دعا مانگتے ہو. اللہ کی طرف سے دعا کا حکم بھی ہے اور اجابت کا وعدہ بھی ہے. اب اللہ کی ذات ایسی ہے جو اگر کوئی بات کرے اور کوئی دعوت دے تو اس سے اللہ کی ذات پیچھے نہیں ہٹتی. اب سوال یہ ہے کہ پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو اس طرح کی منحرفانہ افکار اور باتیں نا, ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. ان ستارے کو دیکھ کے آپ دعا کر لیں اور یہ کر لیں, نہیں, ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. دین نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ دعا کی اجابت کی کچھ شرائط ہیں.
प्रोटोकॉल के साथ उन शराइत को आप पेश नज़र रखें। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो दुआओं को कबूल होने से रोकते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बलाओं के नुज़ूल का बायस बनते हैं, कुछ दुआ ऐसे हैं जो दिल की स्याही का बायस बनते हैं, कुछ आमाल गुनाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के अंदर की दुनिया को तारीक कर देते हैं। हम जब दुआए कुमैल, जिसको दुआए खिज़र भी कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन की तालीम करदा दुआ है, वहाँ पर देखते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्ल इसम, जो हमारी मासूमियत को हमसे छीन ले वो गुनाह हमें बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, जो हम पर मुश्किलात नाजिल करें उन गुनाहों को हमें बख्श दे, यानी गुनाह मुश्किलात के नुज़ूल का बायस बनते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, बला नाजिल करने के कुछ आमाल बायस बनते हैं, उन आमाल और उन गुनाहों को हमें बख्श दे। यानी आपको ये देखना है कि वो कौन से उमूर मेरी ज़िंदगी में हैं जिनकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होती, और न सिर्फ दुआ कबूल नहीं होती, मैं हर रोज़ अल्लाह से दूर तर होता चला जाता हूँ और मुश्किलात का शिकार होता चला जाता हूँ। इसमें जैसे अभी मिनहाज भाई ने इशारा किया, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस ज़बान से आप दुआ मांगते हैं वो ज़बान पाक तो हो। बेशक, अगर वो ज़बान ही पाक ना हो तो कैसे दुआ होगी? आप दूसरों को 10 गालियां देते हैं और इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है भाई। आप लोगों की ग़ीबत करते हैं, इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है। आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है। जब ज़बान आलूदा हो तो आलूदा ज़बान से की गई दुआ कबूल नहीं होती। दूसरी बात, आपका वजूद तो पाक हो, आपके वजूद के अंदर हराम, करप्शन, रिश्वत, चोरबाजारी और महंगाई वगैरह से आई हुई दौलत से आपने इफ्तार भी किया, सहरी भी खाई, अपना पेट भी भरा, बच्चों का पेट भी भरा, अंदर गया लुक़्मे हराम। जब अंदर लुक़्मे हराम गया तो उस लुक़्मे हराम के बाद आप अगर अल्लाह से दुआ मांगना चाहेंगे तो वो दुआ कैसे कबूल होगी? अंदर जो हराम भरा हुआ है। तो इसका मतलब है वो तमाम चीज़ें जो इंसान को इस अमल में अल्लाह से दूर करती हैं, उनसे पहले अपने आप को बचाएं। अगर उनसे आप अपने आप को बचाएंगे तो हो नहीं सकता। अल्लाह ने जब खुद कहा है उदऊनी, मांगो मुझसे, अस्तजिब लकुम, मैं मान लूंगा, मैं कबूल कर लूंगा, तो अल्लाह अपने वादे का पक्का है। अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे का सच्चा और पक्का कौन हो सकता है? कोई नहीं, बेशक कोई नहीं। यानी कि अगर आप उस तरीक़ेकार पर नहीं चलेंगे जो अल्लाह ताला ने बताया है तो फिर आपके कुछ मांगने या ना मांगने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, एक वजीफ़ा और आया हुआ है आगा भाई आपके लिए कि फ़ुरकान साहब हैं, रज़िया इनकी वालदा का नाम है, कराची से इनका ताल्लुक़ है। सवाल ये कर रहे हैं, दुश्मन पर गलबा कैसे पाया जाए, वजीफ़ा दें। आप वजीफ़ा दे दीजिएगा, मैं मशवरा दे देता हूँ जी, दरगुजर कर दें, क्योंकि ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मौला कायनात ने भी यही किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने भी यही किया, सबकी तरफ से यही मिला है, दरगुजर कर दें, बाकी वजीफ़ा ले लीजिए। दुश्मन को देखो ज़ेर तो लो पूरा इंतकाम, और पूरा इंतकाम तो दरगुजर में है। क्या खूबसूरत। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने दुश्मन को दोस्त बना लीजिए, उसको अपना हमदर्द बना लीजिए। उससे अगर आपकी दुश्मनी है और आपके ताल्लुकात उससे ख़राब हैं तो उस ताल्लुकात को उस्तवार करने की, ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप पहल कर लेंगे तो ज़्यादा सवाब आपको मिलना है। देखें, अगर इसके अंदर वाकई वो शख्स अगर गलत है और आपका झुक जाना वाकई गलत साबित होगा तो इसमें तो मैं नहीं कलाम कर सकता, लेकिन यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ दुश्मनियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं, जहाँ पे ताल्लुकात ख़राब हैं, मिलना जुलना बंद है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं। और आप रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ये आप इशा के बाद 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ें, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, कुरान पाक की एक आयत है। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी दुश्मनियाँ हैं वो दोस्तियों में तब्दील हो जाती हैं, जो दोस्तियाँ हैं वो हमदर्दियों में तब्दील हो जाती हैं। और नमाज़ों की पाबंदी वो वजीफ़ा है, बावजू रहना, वो देखिए बावजू रहना जो है वो हथियार है। जो शख्स बावजू रहता है, मुझे कहने दीजिए कि वो एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर घूमता है। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर आप बावजू हैं, अगर आप पाक साफ़ हैं, आपने गुस्ल को ठीक किया हुआ है, आपकी जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया आपकी ज़बान जो है वो किसी बोतान, किसी ग़ीबत, किसी चुगली, किसी वादा खिलाफ़ी से पाक है। लब पर हर वक्त कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफ़ज़लुज़ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक और अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो हमें हर वक्त करना चाहिए। तो ये अपने लबों को, अपनी ज़बान को दुरूद पाक में, कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार में भिगो के रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा फ़रिश्तों की मदद से अल्लाह तबारक व तआला आपको प्रोटेक्ट करेगा।
گھر سے جب بھی نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. دیکھیں گھر سے نکلنے کا بھی ایک وظیفہ ہے. آپ گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے. آپ جب تک اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتے آپ بھی پروٹیکشن شیلڈ رہے گی. الحمدللہ جی بالکل رہے گی. باوضو اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ وظیفہ کر کے نکلتے ہیں تو جب تک آپ اپنے گھر میں نہیں لوٹیں گے آپ کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی. جس کام سے جائیں گے انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا. اگر وہ کام جائز ہوا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. اچھا آغا بھائی یہ بڑی آپ نے کلیئر بات کی, کیونکہ ہم بار بار اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں, بار بار اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم اس طہارت کو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا چہرہ صاف کر لیا, ہم نے بہتر طریقے سے غسل کر لیا, بس یہ ہے طہارت, یہ ہے صفائی. جی نہیں, وہ دل کی صفائی, وہ نظر کی صفائی, قلب کی صفائی, یہ سب کچھ پھر بنتا ہے ایمان. اچھا دل کی صفائی جو ہے نا, یہ آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہے نا تو آپ کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے, آپ کو کسی نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا, کوئی آپ کو اس دن کیا کمنٹس کر رہا تھا. آپ کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. جب انسان کا قلب جاری ہو جائے, آپ ہر وقت اپنے دل میں درود پاک استغفار کا ورد رکھیں. دیکھیں سب سے بہترین وظیفوں میں وظیفہ جو ہے نا, جو رمضان شریف میں بھی اس وقت ہمیں کرنا چاہیے, افضل و ذکر لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو گیا درود پاک. اور استغفار ہمارے رسول اللہ دن میں 70 اور 100 مرتبہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, جن سے کبھی کوئی گناہ اور تصور ہی نہیں. انبیاء تو ویسے ان چیزوں سے پاک ہیں, ہمیں تعلیم دی گئی کے لیے بے شک. تو یہ کہ افضل الذکر ہے, یہ تمام دن کثرت سے کریں. دشمن انشاءاللہ آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا. آپ کے بارے میں وہ برا سوچے گا تو اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. آغا بھائی کے ساتھ تھوڑی سی آغاز میں زیادتی ہوئی ہے کہ میں ان کی طرف آ نہیں سکی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ دوسرا سوال بھی ان سے پوچھ لیں, پھر علامہ صاحب. بے شک علامہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ساری زیادتیاں جو ہیں وہ بالکل بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت. اچھا جی بہت شکریہ, یہ سب چلتا رہتا ہے. اچھا ہر وقت دل میں انجانا خوف رہتا ہے, نیند نہیں آتی ہے. عادل صاحب جو ہیں وہ لاہور سے سوال کر رہے ہیں, والدہ محترمہ کا نام کنیز انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے, یعنی کچھ ڈر سا لگا رہتا ہے, وہم گمان کسی چیز کا. آج کل تو ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے. یہ جو حالات جو معاملات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں نا, تو ہر شخص کا دل ڈرا ہوا ہے, ہر شخص خوف کا شکار ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صبح کے وقت اگر مثال کے طور پہ سحری کر لیتے ہیں نا تو ان کے پاس افطار نہیں ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے نا, میں آپ کو یہ اس کا وظیفہ بتانے سے پہلے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو ہم سب پہ اس وقت واجب ہے کرنا. خدا کا واسطہ سفید پوش لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائیے افطار اور سحری لے کر. خدا کا واسطہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے مانگ نہیں سکتے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں آج سحری نہیں ہے, ہمارے گھر میں آج افطار نہیں ہے, ہمارے بچوں نے آج دودھ نہیں پیا, ہمارے گھر میں آج کھانا نہیں پکا, ہمارے گھر میں آج روٹی نہیں ہے. خدا کا واسطہ ان کے گھر میں, اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے, ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ وہ کون لوگ. دیکھیں آپ ان کے گھر میں گوشت نہیں پہنچا سکتے نا, آپ ان کے گھر میں آٹا اتنی وافر مقدار میں چائے کی پتی اور سوکھے دودھ کے ساتھ پہنچا دیں کہ وہ اپنی سحر و افطار میں کم سے کم پراٹھے اور چائے تو کھا سکے نا. یہ تو اس وقت تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے نا, تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ یہی ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کر سحری اور افطاری کرا دیں تاکہ وہ اپنا روزہ گزار سکے. تو آپ خدا کا واسطہ ان کے گھروں میں چلے جائیں, ان کا دل اس وجہ سے سہما ہوا ہے وہ دشمن پہ الزام لگا رہے ہیں. اور آغا بھائی اس کو ہم اس دوسرے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات کہ ہم اپنے سامان میں سے اپنے سامان میں سے کسی کو نظر کریں یا کسی کو کچھ دیں. اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہ تو اللہ ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے, اور اگر ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی کسی کی اس صورتحال میں بھی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں, بلکہ اللہ شاید ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے مال میں سے ہمیں دینے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. تو یہ سوال ہے. سورہ فیل عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں. وہ لوگ جن کو واقعی ان باتوں سے, سورہ فیل 41 ٹائمز 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ یہ جو وہم ہے, یہ جو انجانے سے خوف ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کے دل و دماغ سے بالکل غائب ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے پھر وہی اسی وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ آج کل ہمارے دلوں میں جو خوف ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی, جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی نے کچھ کرا دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے راشن کے ڈبے خالی ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جیبوں میں پیسے نہیں ہیں, اور یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو ہمیں اس وقت یہ جو موقع میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ مواقع بار بار زندگی میں نہیں آتے. بہت مشکل وقت ہے پوری دنیا کے لیے, لیکن اسی اپرچونٹی سے فائدہ بھی ہم نہیں اٹھانا ہے.
کیونکہ یہ وقت انشاءاللہ بار بار زندگی میں نہیں آئے گا. ویکسین بن جائے گی, انشاءاللہ یہ مسائل زندگی سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ٹائم اس وقت لوگوں کے گھروں میں, سفید پوش لوگوں کے گھروں میں, جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, جب بہت سارے ایسے بچے ہیں جن گھروں میں جو دودھ پیتے بچے ہیں اور ان کے دودھ کے ڈبوں کا بندوبست نہیں ہے, تو ہمیں اس وقت سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھنا. بالکل, آپ نے سورہ فیل کے بارے میں کہا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ فیل ہی اپنے آپ کے اندر اگر آپ کو کہیں خوف آتا ہے, ڈر ہوتا ہے, تو وہ فوراً طور پر پڑھ لیا جائے اور دل میں سکون بھی وہیں مجھ سے محسوس بے شک آئے گا, کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فیل جو ہے یہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہی تو یہ اس کی تعلیم فرمائی. دیکھیں قرآن پاک میں تمام وظائف, تمام سورہ, ہر مسئلے کا ہی حل ہے, ہر مسئلے کا حل, ہر مسئلے کا حل. آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھی 786 مرتبہ پڑھ کے بھی اللہ سے دعا کریں گے, انشاءاللہ وہ یہی کام کرے گی. مین چیز وظائف نہیں ہے, مین چیز ہے کہ عقیدہ, کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ سے, نیت, کتاب میرے اللہ کی, نام میرے اللہ کا, درود میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا, میری کیا اوقات, میں نے مانگنا ہے رب سے, انہوں نے مجھے عطا فرمانا ہے, میں نہیں مانگوں گا وہ تب بھی مجھے عطا فرمانے پر قادر ہے. مگر وہ فرماتے ہیں, ابھی علامہ نے فرمایا نا کہ ادعونی استجب لکم, قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں. بے شک, بالکل درست. اور سب سے زیادہ جو بہترین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا پسند ہے وہ ہے عافیت, کیونکہ عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر صرف عافیت مانگنا شروع کر دیجئے, صرف عافیت کا سوال شروع کر دیجئے. عافیت میں آپ کی بھوک, آپ کے کپڑے, آپ کی روزی, آپ کی بہنوں کے گھر میں شادی, آپ کے بچوں کی پرورش, آپ کے ماں باپ کی بیماری, آپ کے ہسپتال کے خرچے, آپ کی بیوی, آپ کے تمام اہل و عیال, آپ کے تمام مسائل عافیت میں آ جاتے ہیں. کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ عافیت مانگ لیں تو ساری چیزیں جو آپ کو مل جاتی ہیں. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ آغا بھائی نے بھی کر دی اور کرن نے بھی اسے بڑے اچھے انداز سے بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے دیا ہے. ہمیں تو یہی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ کل کی فکر مت کرو, رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی دے گا. جو مچھلی کو جو ہے وہ اتنے پانی کے نیچے اتنی گہرائی میں ویل مچھلی کو ٹنوں منوں کھانا جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے, تو پھر وہ ہر چیز پہ ہی قادر ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں, ہم پہ واضح کر دی گئی ہیں, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں کیا سکھایا گیا, کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ لوگوں کا حق ہے یہ جو ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, ہم اسے اپنا کیوں سمجھے بیٹھیں. دیکھیے قرآن کریم نے ہماری ہدایت فرمائی ہے اور رستہ دکھایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہ جو اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے, ایک ہے علم اور ایک ہے ایمان, دونوں میں فرق ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں علم ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہر کام کرتے ہیں, اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہیں. میں بھی آپ کے بول میں جب سے آیا ہوں تو دو چیزوں سے میں بہت اللہ کو یاد کرنے لگا ہوں. جب میں نے آپ کے ریسیپشن پہ کہا یار یہ گاڑی کی چابی لو, میرا ڈرائیور آئے گا اس کو دے دینا, کہا کہ گاڑی کی چھت پہ رکھ دیں. میں نے کہا یار کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی, کہا کیمرے ہیں نا. واہ صحیح ہے. اچھا میں کمرے میں گیا, میں نے کہا بھائی تالا چابی وغیرہ, کہا کہ نہیں کوئی چابی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیوں, کہا کیمرے لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں میں اور آپ ان کیمروں سے کتنا ڈرتے ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتے. بالکل ان دو کیمروں سے جس کے پیچھے دو بندے بیٹھے ہوں گے, لیکن وہ ہستی جو میرے ظاہر کو نہیں میرے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے اور شب و روز دیکھ رہی ہے, اس کی نگاہوں کے سامنے ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ پتا ہے, لیکن ایمان کہ بھئی اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. جہاں تک روزی رزق اور تنگ دستی اور ان معاملات کا تعلق ہے, حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت میں آئی ہے, بیان کیا گیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پر چاروں طرف سے سارے دروازے بند ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ روزی تمہاری پہنچ جائے گی, تو اس صورت میں کیسے پہنچے گی, کہاں سے پہنچے گی؟ جواب میں کہا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری روزی وہیں سے آئے گی جہاں سے تمہاری موت آئے گی. واہ اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے, مدبر الامور ہے, اپنے بندوں کے حساب و کتاب سے واقف ہے. جب وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو خوراک پہنچاتا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, آپ نے سائنسی والے سے دیکھا ہوگا بہت سارے پتھر آپ توڑتے ہیں تو اندر سے کیڑے نکل آتے ہیں, ان کے منہ میں پتا ہوتا ہے.
اگر وہاں پر وہ خوراک پہنچا سکتا ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو یعنی انسان کو اللہ کے حوالے سے اس کے ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہے. ایک چیونٹی پانی میں گر گئی. جب چیونٹی پانی میں گر گئی تو وہ ہاتھ پاؤں مارنے نہیں, ایک پتھر کے اوپر وہ چیونٹی تھی, اس کو چاروں طرف اس کے پانی تھا, وہ کہیں جا نہیں سکتی, وہ پریشان چونکہ پانی زیادہ آ گیا تھا. اب وہ اس پریشانی میں کافی دیر کھڑی رہی تو اس اثنا میں اللہ نے ایک درخت کے پتے کو حکم دیا, پتا گرا, اس پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آیا, اس پتھر کے ساتھ آ کے پتا رک گیا, ایسے جیسے کوئی کشتی آ کے ساحل پہ لنگر انداز ہو. جب کشتی وہ پتا رک گیا تو یہ چیونٹی اس پتھر سے اتری, پتے کے اوپر بیٹھ گئی. پتے کو پانی نے حرکت دی, لے جا کے کنارے پہ لگا دیا, پتا جا کے وہاں پر رک گیا, چیونٹی آرام سے اتری اور خشکی پہ چڑھ گئی. یہ کون ہے مدبر الامور؟ کیا بات, سبحان کون یہ کام کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. جب ایک چیونٹی کی زندگی کی حفاظت وہ اللہ کر رہا ہے, جب پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کی خوراک وہ اللہ پہنچا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ تو زندہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شعور سے, ادراک سے, قوت سے, توانائی سے اور صحت سے نوازا ہے. ہمیں کیوں فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ راضی ہوتا ہو, اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ رزاق بھی ہے اور مدبر الامور بھی ہے. پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, علامہ صاحب پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کیا یہاں پر یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ چیٹی سے بھی کمزور ہو چلا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں, اس سے بھی اس میں تو کمزور کوئی ہو شک چلا ہے نہیں. کہ میں نے ہمیں عرض کیا یقین ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بھئی دو حصے ہیں, ایک ہے علم اور ایک ہے ایمان. آپ کو معلوم ہے کہیں پر اگر دھواں اٹھے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے نیچے آگ ہے, بے شک. ٹھیک ہے, یہ آپ کا علم ہے. جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس آگ کو, یہ آپ کا عین الیقین ہے. جب آپ اس آگ کے قریب جا کے اس کو سینکتے ہیں تو اس آگ کو محسوس کرتے ہیں. یہ یقین کا سب سے اوپر کا درجہ ہے. ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو اللہ دینے والا ہے اور دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ نبی کریم کی احادیث میں بھی اور اولیاء اللہ کے کلام میں بھی یہ باتیں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ نے آپ کی روزی معین کی ہوئی ہے. آپ کا غلط کام اس روزی کا رخ موڑ دیتا ہے. جو کام آپ کو حلال سے, جو روزی آپ کو حلال سے ملنی تھی, آپ کے غلط حرکت کی وجہ سے وہ حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ خسر الدنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ اگر حلال کے رستے میں رہیں تو بظاہر مشکل نظر آنے والی چیز بھی کچھ لمحوں میں آسان ہو جاتی ہے, اور اللہ حلال کے رستے سے آپ کو وہی پہنچاتا ہے جو آپ کی روزی میں لکھا گیا ہے. اور حرام کی روزی سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے, ظاہر ہے جب حرام ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. ہر بری چیز, ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ واقعی میرے لیے بڑا اہم تھا. میں کسی ملک میں گیا, ایئرپورٹ سے اترا, جہاز سے باہر آیا, ایئرپورٹ میں ٹیکسی ملی. میں نے کہا بھائی میں نے فلان جگہ جانا ہے. تو اس نے جو رقم بتائی وہ بہت کم تھی. کم اس معنی میں کہ ایئرپورٹ سے بہت زیادہ پیسے عام طور پر ڈرائیور لیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو. میں بیٹھ گیا. میں نے پوچھا یار تم نے عام روٹین کے ٹیکسی ڈرائیوروں سے کم پیسے بتائے, وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ حرام انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور حلال انسان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں اسی طرح سے آپ کی طرح کا ایک مسافر آیا تھا, تو اس کے میرے بنتے تھے 3,000 روپے. میں نے اس سے کہا فرض کریں 15,000 روپے. اس نے بھی چونکہ انجان تھا دے دیے. میں نے وہ پیسے لیے, رات گھر آیا تو میری بچی بیمار تھی. اب اس بیمار بچی کو لے کے میں ہسپتال گیا, وہ ایڈمٹ ہوئی. 3 دن میں, میری بیوی, بچی سب عذاب میں رہے اس بچی کی بخار اور اس ٹمپریچر کی وجہ سے. خرچہ الگ ہوا, پریشانیاں الگ ہوئیں, اور یہ جو 3 دن کی بیکاری ہے اور مصیبت ہے اس کو ہم نے الگ سے جھیلا. جب واپس آئے بچی ٹھیک ہوئی تو میں نے کیلکولیٹ کیا وہ جو 15,000 میں نے کمائے تھے وہ سارے کے سارے ادھر لگ گئے, اور ساری زحمت بھی اس کے علاوہ. تو میں نے اس وقت سوچا کہ اگر میں اس سے صرف 3,000 ہی لیتا جو میرا حق بنتا تھا تو مجھے نہ اس عذاب سے گزرنا پڑتا, نہ میری یہ بے چینی ہوتی. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے فرما دی ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بالکل اذان فجر کا وقت ہو چلا ہے اور سحر کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے. obviously ہم اذان کی طرف جائیں گے. بریک لے لیتے ہیں چھوٹا سا. رمضان
रमजान रमजान है वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ایک بار پھر جی سحر کی اس خصوصی نشریات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم 8ویں روزے کی جانب بڑھ گئے ہیں. سحر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور یہاں پر علماء کرام سے ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. اس پر آج ہم بات کریں. جی بالکل ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اچھا میں کیونکہ اس نشست میں تھوڑا سا لیٹ آیا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس پر بات ہو چکی ہے نہیں. علامہ صاحب جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوالات آ جاتے ہیں اور اختلافات بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہیں تو آپ نظر کو جو ہے دیکھنے کی صفت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہیں تو یہ کس طرح سے مطلب اس عمل کو درست نہیں سمجھا جاتا جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ زبان سے جو ہے وہ کلام فرما رہا ہے وہ تو کلیم اللہ بھی ہے. اس چیز کے اوپر اگر آپ وضاحت فرما دیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے ہم اللہ کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. صفات کے ذریعے سے
اللہ خالق کلام ہے، کلام کو وہ خلق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آنکھ کا خالق ہے، سبحان اللہ، جس آنکھ کا وہ خالق ہے اسی آنکھ کا محتاج نہیں ہو سکتا، بے شک، ٹھیک ہے۔ اللہ آنکھ کو خلق کرتا ہے تاکہ آنکھ کے ذریعے سے لوگ دیکھ سکیں، تو وہ آنکھ جو اللہ کی اپنی مخلوق ہے، اللہ پر وہ حاکم نہیں ہے، اللہ اس پر حاکم ہے۔ لہٰذا اللہ کو نہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، نہ سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، نہ چکھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی ذات ایسی جامع ذات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں، یہ چیزیں مخلوق کی ضرورت ہیں۔ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب وہ جسم سے بھی بے نیاز ہے، ان ضرورت کی چیزوں سے بھی بے نیاز ہے۔ جب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو بغیر آنکھ کے کیسے نظر آتا ہے۔ ہم زیارات میں امام مہدی کے حوالے سے پڑھتے ہیں، امام مہدی کے حوالے سے السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی وہ آنکھ جو مخلوق کو دیکھ رہی ہے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ امام مہدی اللہ کی وہ آنکھ ہیں جس کو آنکھ کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کو اللہ کی نظر، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ید اللہ کہتے ہیں، تو کیا وہ واقعی اللہ کے جسمانی ہاتھ کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، ید کا مطلب ہے طاقت کی طرف اشارہ، یعنی حضرت علی علیہ السلام میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور اللہ کی طاقت ہے۔ سیف اللہ کا لقب جیسے حضرت خالد بن ولید کے پاس ہے، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی۔ بالکل بالکل، اس لیے جب ہم اللہ کی بات کریں گے تو اللہ ان تمام صفات کو اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ ان صفات کے ذریعے سے وہ بصیر ہے، بصیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ عاقل ہے، عقل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے، وہ ناظر ہے، دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کا مظہر آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے جب آپ کائنات میں مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے سے نظر آتا ہے۔ جی جی جی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے جسمانی اعضاء کا سوچنا یہ خود اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچاننے کی اور اللہ کی بے نیازی کو نہ جاننے کی علامت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو وہ ایسی ہستی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو دوسروں کے ساتھ مقایسہ موازنہ کیا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اشارے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک خاص سمت میں کہیں کہ اللہ وہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جگہوں میں اللہ نہیں ہے، یہ خود توحید کے خلاف ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، چاروں سمتوں میں ہے، بلکہ 6 سمتوں میں ہے۔ آپ اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، سامنے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ کا حضور ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم چاہے کسی طرف بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ بالکل، اور علامہ صاحب یہ ٹاپک، کیونکہ آپ نے خود بھی آغاز میں کہا کہ یہ بہت طویل ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس ٹاپک پہ ڈسکشن ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کم وقت میں آپ نے، عمران بھائی نے جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اس ٹاپک کو بریف کیا ہے پبلک کے لیے، عوام کے لیے، جس طرح سے آپ نے سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس دل کی آنکھ کو روشن کر کے، اپنے قلب کو صاف کر کے، اور پھر اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ دعا بھی فرمائیے ہم تمام کے لیے کہ اللہ ہمارے دل کی وہ آنکھ کھولے، لیکن اس سے پہلے صرف آخری سوال، کیونکہ ہم بالکل وقت کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں سیگمنٹ کے، جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، فیروز صاحب فرما رہے ہیں، عائشہ ان کی والدہ کا نام ہے، حیدرآباد سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو حل فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ایک بار، سورہ رحمان ایک بار پڑھیں، جو اپنے کاروبار پہ جائیں تب بھی سورہ یاسین شریف پڑھیں، اپنے کاروبار پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گھر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے معاملات میں دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط پیسے کی آمیزش تو نہیں ہے، کیوں یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہر سال زکوٰۃ میں دیکھیں کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری جا رہی ہے، صدقہ خیرات میں کہیں کوئی معاملات میں خرابی تو نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو فوری طور پہ دور کریں۔
اور فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو علامہ صاحب ہم جاتے ہیں بریک کی جانب، قصص الانبیاء کی طرف جائیں گے، لیکن ساتھ میں پھر علامہ صاحب دعا کے ساتھ چلتے ہیں. جی بالکل، دعا کے ساتھ چلے جائیں گے. دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار الہ ہماری اس نشست کو اور اس تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. بار الہ ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی نورانیت سے منور فرما. ہمیں قرآن کی آیات کی تلاوت کی لذتوں سے آشنا فرما. بار الہ ہمیں تجھ سے ہم کلام ہونے، گفتگو کرنے، راز و نیاز کرنے، مناجات کرنے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں عبادتوں کے اندر جو چاشنی، جو لذت ہے، اس لذت سے آشنا فرما. ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو نورانیت میں تبدیل فرما. بار الہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں، نبی کریم کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اہل البیت کا واسطہ، ان تمام گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں مستقبل میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین کا محافظ قرار دے. بار الہ جہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہو، وہاں پر ہمیں اپنا فریضہ بجا لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. ہماری زندگی کے آخری لمحات کو خیر کے لمحات قرار دے. ہماری موت کے موقع پر، حالت احتضار کے موقع پر نبی کریم کی اور ان کی اولاد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یہ جو کرونا کی بیماری اس وقت پوری دنیا کو لگی ہوئی ہے، بار الہ تمام انسانوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. تمام پاکستانیوں کو آسودہ زندگی اور نورانی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایک بار پھر جی سحر کی اس خصوصی نشریات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم 8ویں روزے کی جانب بڑھ گئے ہیں. اب رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جن کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کٹنے کا ڈر ہوتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. پھر کیا آپ کم سے کم کی چیز پر زکوٰۃ دینی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ جو قیمت مختص کی گئی ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے؟ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس پر لوگ چاہتے ہیں سننا. تو آج کا ٹاپک طارق صاحب بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون. رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان روزوں کا مہینہ ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں. تو وہ ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے. ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے. تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا سال الگ ہے.
اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکاتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پہ، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے، لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے، اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے، اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی، تو 600-700 کے درمیان میں ہے، تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ دوسری چیز ہے چاندی، چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی۔ تیسری چیز ہے کیش رقم، آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو، ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے، لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔
خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی ہے، رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے، یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے، یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا، خریدتے ہوئے یہی نیت ہو، تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے، مکان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی، رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ، چاندی پہ، اور کیش اماؤنٹ پہ، اور مال تجارت پہ۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی۔ اچھا، اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے، بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، 2-4 بنگلے ہیں، 4-6 گاڑیاں ہیں، تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے، مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی۔ وہ الگ بات ہے، یہ اسراف میں آتا ہے، بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، نہ یوز میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے، کیونکہ تجارتی مال ہے وہ۔ تو سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، تجارتی مال ہو گیا، اور کیش اماؤنٹ، ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی، 2020 میں میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں، تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے۔ روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں، یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا ایک ہی چیز، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ایک گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس کی ویلیو 20 ہزار ہے فار ایگزامپل، آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30 ہزار روپے فار ایگزامپل، تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے۔ اب ہوگا کیا، اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے، نہ، بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ بھائی اب میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا، مالدار بنا دیا، یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے، تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے، تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے، ہینڈ اوور ہو، وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ۔ تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں، یعنی یہ 4 چیزوں کو ملا کے یا ان 2 یا ایک چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں،
تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے, آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے, یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا, چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ, تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. خواتین دیکھیں ہم, میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے, وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں. اگر کہیں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, آپ نے مکان رینٹ پہ لیا ہے, اس ڈپازٹ رکھوایا تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں. یہ تمام چیزیں آپ نے اس دن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے بھائی آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے. یہ 4 چیزوں میں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اتنی مالیت کا میرے پاس سامان موجود ہے. اب آپ نے اس میں سے اپنے قرضوں کو مائنس کرنا ہے. آپ نے کہا یہ رقم فار ایگزامپل 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ بنتی ہے. جو بیچنے کے لیے موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیا, گولڈ بھی ایڈ کر لیا, چاندی بھی ایڈ کر لی, یا جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے 70,000 روپے فار ایگزامپل, تو وہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا. آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا بھائی 5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں میرے پاس, یہ 4 چیزیں میرے پاس موجود ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے کتنے ہیں, کچھ قرضے آپ کے اوپر بھی ہوں گے, تو آپ نے وہ تمام قرضوں کو جو آپ نے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کرنے ہیں. بھائی 70 بھائی کے 20,000 روپے بنتے ہیں اور میری کمیٹی نکلی تھی 2 مہینے پہلے, وہ میں کھا گیا تھا, تو یعنی کھا گیا کا مطلب میں نے استعمال کر لی تھی, تو کمیٹی تو میں ایڈوانس میں لے چکا ہوں. اب میں نے جو کمیٹی کی قسطیں جمع کرانی ہیں وہ قسطیں بھی آپ اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے بلکہ آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں کمیٹی کی, کمیٹی آپ کی اگلے مہینے نکلے گی, تو یہ پیسے چونکہ آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں آپ شامل کر لیں, ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو پھر جو رقمیں آپ نے دینی ہے کمیٹی کی وہ مائنس کر دیں اور جو لینی ہے وہ پلس کر دیں. تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لوگوں سے لینے ہیں وہ پلس کریں, جو پبلک کو دینے ہیں وہ آپ نے مائنس کر دیں. پلس مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا 2 ربیع الاول کو, یہ میں 2 ربیع الاول اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے شخص کو فرض کیا جو 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا تھا. ایسا نہ ہو کوئی لوگ 2 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ 2 کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کوئی نیا مسئلہ آیا سامنے. تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو آپ نے تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کیے, پلس مائنس کیے. فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے بن رہے ہیں, اس میں آپ نے وسیم بھائی کے پیسے دینے ہیں, 70 بھائی کے دینے, اور چمونی آپا کے اتنے پیسے, کوئی خاتون ہے انہوں نے چمونی آپا سے ادھار لیا ہوا تھا وہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پلس مائنس کر کے جواب آ رہا ہے جی آپ کا, ہو سکتا ہے جواب 5 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ آئے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے لینے زیادہ ہوں دینے کم ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ 4 لاکھ جواب آئے. تو جو بھی جواب آیا آپ نے, اور 4 کروڑ بھی ہو سکتا ہے وہی, تو جس کے پاس دولت ہے وہ زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے, کم ہے تو کم زکوٰۃ بنے گی. تو آپ نے اس اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کر دیا 40 سے, کیلکولیٹر میں ڈیوائڈڈ بائی 40, کیونکہ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2.5% جواب آتا ہے. جو جواب آئے اس کو آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنے پیسے زکوٰۃ کے واجب ہیں, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں, وہ 1 لاکھ میں 2.500 بنتے ہیں, تو 10 لاکھ میں 25,000 روپے بنتے ہیں. تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بن گئی آپ کی 25,000 روپے. آپ نے نوٹ کر لیا بھائی 25,000 روپے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا بھائی 25,000 ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا ہے بھائی 25,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے, میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ 4 چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں.
آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا اس کے پاس 5 چیزیں یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں سونا چاندی مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی ہو, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں, اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتے ہیں پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آڑا وقت آئے گا تو ایک خاتون تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا, تو ان کی بچی کی شادی تھی, تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھیں کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کے لیے نہیں. جہیز تو ایک لعنت ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل شادی لوگ کرتے نہیں ہیں. تو جہیز کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. کسی نے کہا تمہارے پاس اتنا گولڈ رکھا ہے وہ بیچو نا اپنی بیٹی کے لیے. تو وہ کہنے لگی وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے جب پتہ چلا میں نے کہا ان آنٹی سے جا کے کہیں کہ یہ آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور آڑا وقت آ گیا تو اب اس کو بیچیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں. ویسے جہیز ویز اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آڑے وقت کو پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے لوگوں کے یہاں. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ پہلے میں 5 چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کر دوں. 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پراپرٹی ہی آپ کو پتہ ہے 50,000 تک کی, تو آج کل کم سے کم یعنی پراپرٹی کی اتنی ویلیو تو بہرحال ہوتی ہے. تو کسی غریب کے پاس ایسی پراپرٹی ہے اور وہ نہ کرائے پر دی ہوئی ہے اس نے, نہ خود اس میں رہ رہا ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اسے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنے ضرورت میں, پھر آپ استعمال پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. یعنی 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکوٰۃ جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے, تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا, اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا
کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں، اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں، کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں. بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے، میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ بول دے، کہیں امکان ہوتا ہے. تو آپ اس سے یوں بات کریں، یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے. وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ وولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں، بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس، سونا ہے تو بتاؤ، اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ، 100% تحقیق ممکن نہیں ہے، تو سرسری سا اندازہ لگائیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے، اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں. مستحق ہے تو بھئی زکوٰۃ دے دی جائے. اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ پہلے ہیں. پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ. پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں، ان تک بھی پہنچانی چاہیے. کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ. اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو دینی مدارس ہیں، یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے، اور مستحقین ہیں، اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں. کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو، تو وہاں بھی ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے. اس کو پرمیشن سے نہیں ہوتی، آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں، یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو. تو وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو، تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو. تو جبکہ ویسے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں بیچنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو زکوٰۃ میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے کہ یہ راشن آپ یعنی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا لازم نہیں ہے. آپ زکوٰۃ جو ہے کیش اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے، تو آپ نے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی فوراً دیں، بعد میں دیں. ابھی مستحق نہیں مل رہا اس کو ڈیلے کر دیں. ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، رمضان میں دے دیں آپ زکوٰۃ. یعنی زکوٰۃ کی کا حساب تو فوراً ضروری ہے، ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہے. ادائیگی آپ سہولت سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن کر لیا کریں، پھر جیسے جیسے غریب ملتا رہے اس کو دیتے رہیں. قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. بہت شدید وعید ہے قرآن میں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو پگھلا کے قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رمضان 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 میں وہ. جی ناظرین، تو بڑی ہی خوبصورت گفتگو مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمائی، اور بڑے مسائل کا بڑی ہی مفصل طریقے سے انہوں نے حل بتا دیا ہے. تو یقیناً آپ کے جو بھی مسائل ہوں وہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور ان پر بھی ہم بات کریں گے، اور مفتی صاحب سے بھی ان پر رائے بھی لیں گے اور مشورہ بھی مانگیں گے، اور شرعی طریقہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. رمضان رمضان میں وہ